السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وإلہ الاولین والآخرین، وصلاۃ اللہ وسلامہ ورحمتہ وبرکاتہ علی صفوۃ خلقہ وخاتم انبیائہ ورسلہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطاہرین واصحابہ ورحمۃ اللہ ومغفرتہ للتابعین تابعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام حمد و ثنا، تسبیح و تحمید و تکبیر اور کائنات کی ساری خوبیاں اور بڑائیاں اس پاک پروردگار کے لیے زیبا ہیں جو ساری کائنات کا حقیقی حاکم ہے، جس کے حکم کن سے حیرت انگیز چیزیں معرض وجود میں آ جاتی ہیں، اور جس کے حکم سے بڑی قوم ایک دم فنا کے غار میں چلی جاتی ہے۔ تعریف الہی کے بعد بے شمار، بے حد و بے حساب درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جو ختم نبوت کا تاج پہن کر کجاہ رسالت سے مرصع ہو کر عالم وجود میں تشریف لائے، اور جنہوں نے آ کر بنی نو انسان کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو سہارا دیا، اور ان انسانوں کو تعمیر و ترقی کی ڈگر پر لگایا، اس سچے اور برگزیدہ رسول پر لا تعداد انگن درود و سلام کے بعد انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، اور سامعین محترم، میں حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ احباب جماعت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کی مجلس کا انعقاد فرما کے آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کے میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔
آپ جس جذبے اور ولولے کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے، میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا آپ اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی یہ دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ میں انشاءاللہ اختصار آپ کی نبوت دائمی اور عالمگیر ہے، ایسے ہی آپ کا معجزہ بھی دائمی اور عالمگیر ہے۔ یہ معجزہ ہر ملک، ہر شہر، ہر بستی اور اکثر گھروں میں موجود ہے۔ ہم دن رات اس کی زیارت سے فیض یاب ہوتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس کی اہمیت، فضیلت اور عظمت اور حقیقت سے بے خبر ہیں۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ہم اسے دیکھتے ہیں تو چھوتے نہیں، چھوتے ہیں تو پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے۔ اگر مسلمان قرآن پر عمل پیرا ہوتے، آج جو ان کا حال ہے یہ حال کبھی نہ ان کا ہوتا۔ لوگوں، قرآن معجزوں کا معجزہ ہے۔ عام لوگ اس کا مقابلہ کیا کریں گے؟ حقیقت میں دوسرے پیغمبروں کے معجزے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نوح کی کشتی، سلیمان کا تخت، جناب صالح کی اونٹنی، جناب موسیٰ کا عصا، جناب عیسیٰ کا ید شفا، جناب یوسف کی قمیص، ان میں سے کون سا معجزہ ہے جسے کوئی سمجھدار انسان قرآن کے مقابلے میں رکھنا پسند کرے گا؟ کیونکہ وہ سارے معجزے عارضی تھے، قرآن ایک دائمی معجزہ ہے۔ وہ سارے معجزے مادی تھے، قرآن ایک علمی معجزہ ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کا مخاطب دنیا کا ہر انسان ہے، چاہے وہ امریکی ہو یا افریقی ہو، چاہے وہ عربی ہو یا عجمی ہو،
امیر ہو یا غریب ہو، چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، چاہے وہ ہل چلانے والا کاشتکار ہو، چاہے وہ شمس و قمر پر کمندے ڈالنے والا سائنسدان ہو، چاہے وہ ان پڑھ دیہاتی ہو، چاہے وہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں لیکچر دینے والا پروفیسر ہو، اگر دل میں زندگی کی رمق باقی ہو تو یہ قرآن آج بھی ہر طبقہ کے انسانوں کے جذبات میں ہلچل مچا سکتا ہے، ہر قسم کی فکری اور عملی گمراہیوں سے ہر انسان کی رہنمائی آج بھی کر سکتا ہے۔ آج جو حالات ہیں ہمارے، آج جس قدر مسلمان لٹ رہے ہیں، مسلمان پٹ رہے ہیں، مسلمان کٹ رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ آج یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں، پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، پاکستان میں امن، سکون اور سلامتی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یاد رکھو، نہ وہ مسلم لیگ کی وجہ سے حاصل ہو سکتی ہے، نہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے حاصل ہو سکتی ہے، نہ عمران خان کی وجہ سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس ملک میں آج بھی امن و سلامتی حاصل ہو سکتی ہے تو رب محمد کی قسم ہے، یا رب کے قرآن سے ہو سکتی ہے یا محمد کے فرمان سے ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں، تم نے سب کو آزما لیا ہے، آؤ ذرا ایک دفعہ رب کے قرآن کو بھی آزما کے دیکھو۔ تم نے سوشلزم کو بھی آزمایا، تم نے مغربی جمہوریت کو بھی آزمایا، تم نے نیشنلزم کو بھی آزمایا، ڈرونزم کو بھی آزمایا، تم نے کیمونزم کو بھی آزمایا۔ آؤ سارے نظاموں کو آزما چکے، ایک دفعہ اہل حدیث کی آواز پہ کان لگا کے رب کے قرآن کو آزما کے دیکھو۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تمہارے شہروں میں بھی امن ہوگا، تمہاری مساجد میں بھی امن ہوگا، تمہارے مدارس میں بھی امن ہوگا، تمہارے قصبات میں بھی امن ہوگا، تمہارے دیہاتوں میں بھی امن ہوگا، تمہاری گلی اور کوچوں میں بھی امن ہوگا۔ ذرا رب کے قرآن کو آزما کے تو دیکھو، دنیا کے حالات کی طرف نگاہ مارو۔ اگر نہیں سمجھ آتی تو تھوڑی دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان بھاگتی اور دوڑتی گاڑیوں سے نگاہ ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائیں اور تاریخ کو کھنگالیں، پھر دیکھیں دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور دورہ تھا، جور و جفا عام تھا، شراب نوشی اور زناکاری کو معیوب نہ سمجھا جاتا تھا، چوری اور ڈاکہ زنی پہ پکڑ کیا جاتا تھا، انسان انسان کے خون کا پیاسا تھا۔